وشفيعنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات المکرام، اعزاز عزیز طلبہ، میرے بزرگ دوستوں، آج یہ جامعہ ابرار العلوم بہاولپور کا سالانہ جلسہ ہے. میں نے محتمم الجامعہ قاری غلام اسود شاہد صاحب سے درخواست کی تھی اس سال آپ مجھے چھٹی دے دیں، لیکن میں چھٹی منظور نہیں کی تو مجھے آنا پڑا. طبیعت بھی خراب چل رہی ہے. سردی کے موسم میں ہر شے سکڑ جاتی ہے لیکن سفر لمبا ہو جاتا ہے. دن سکڑ گیا، سفر لمبا ہو گیا. کب سے چلے کب پہنچے. بہرحال ملاقات اور کچھ دیر کے لیے اللہ کے لیے بیٹھ جانا یہ بھی بہت کافی ہو جاتا ہے. انسان معمولی نہ سمجھے. بعض لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بات ہوئی یا تھوڑی دیر ملاقات ہوئی، اس کو معمولی نہ سمجھیں. کبھی ایک نگاہ بھی کافی ہو جاتی ہے، ایک لمحہ بھی کافی ہو جاتا ہے انسان کو بھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت نگاہ ڈالیں گے وہ ایک لمحہ ہوتا ہے. اس لیے مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں کہ یک چشم زدن عظیم شاہ غافل نہ باشی. اے انسان، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو. یک چشم زدن عظیم شاہ غافل نہ باشی، شاید کہ نگاہ کنند آگاہ نہ باشی. ہو سکتا ہے وہ تجھ پر نگاہ کر رہے ہوں اور تو کسی اور طرف متوجہ ہو. اس لیے اس ایک نگاہ کے لیے بزرگوں نے زندگیاں اس پر بسر کر دی کہ 24 گھنٹے اپنے دل کو متوجہ رکھا کہ پتہ نہیں شاہ کس وقت نگاہ ڈالا. کوئی لمحہ ہی ہوتا ہے کام بننے کے لیے، لمحہ بس اترتا ہے. اگر اس وقت آپ کے دل کا خانہ اللہ طرف متوجہ ہے تو بھر جائے گا، اور ایسا بھرے گا کہ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایمان کی بشاشت دل کے رگو ریشے میں گھس جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی. ارتداد سے محفوظ ہو جاتا ہے ایسے شخص. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کو اللہ کے در سے ہٹا نہیں سکتی. وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اصل یہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے جو ان اجتماعات میں، ان علماء کے ساتھ بیٹھنے میں، ان جگہوں پر یہ حاصل ہوتی. یاد رکھو. ہاں مجھے بتائیں، باد صبا انسان کی صحت کے لیے مفید ہے. تو باد صبا آپ کے گھر میں نہیں چلے گی، آپ کو اس کے لیے گلشن میں جانا پڑے گا. جب گلشن میں جاؤ گے وہاں باد صبا آپ کی صحت کو اچھا کرے گی. تو اللہ کی باد صبا بھی ان گلشنوں میں چلا کرتی، گھروں میں نہیں چلا کرتی. آپ کو گلشن میں آنا ہوگا، آپ کو مسجد میں آنا ہوگا، آپ کو اجتماع میں آنا ہوگا، آپ کو مدرسے میں آنا ہوگا، آپ کو کسی اللہ کے غلام کے مجلس میں بیٹھنا ہوگا. وہاں پر یہ ہوا اللہ کی محبت کی اور اللہ کی باد صبا چلتی ہے. جب باد صبا چلتی ہے حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو اس باد صبا کا ایک ذرہ بھی پہنچ گیا فرمایا لا تشقون بعد ابدا، پھر کبھی بھی تم شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے دوستو، کبھی بھی کسی چیز کو تھوڑا نہ سمجھے. دین کی نسبت سے کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. یاد رکھو، پلے بال میں میری بات.
آج کل ختمات بخاری بہت ہو رہے ہیں اور میں اکثر وہاں پر یہ حدیث مشکات شریف کی سناتا ہوں کہ ایک آدمی کا پڑھنا بالکل برابر ہو جائے گا، اب وہ ڈرے گا کیونکہ پڑھنا جب برابر ہوتا ہے تھوڑا ہلتا ہے، کبھی دایاں اوپر کبھی مایاں اوپر، کبھی دایاں نیچے کبھی مایاں نیچے، تو اس کا دل کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اتنے میں ایک تھیلی آ کر گرے گی نیکیوں کے پڑھنے میں، اور اعلان ہوگا کہ بھائی اس کی نیکیاں زیادہ ہوگی جنت میں بھیج دو۔ پوچھے گا اللہ یہ کون سی میری نیکی ہے؟ فرمایا یہ ایک لب مٹی ہے جو مسلمان بھائی کے دفن کے وقت تو نے قبر میں ڈالا۔ مٹی کیا ہے؟ آپ جان آپ کے پیسے بھی نہیں لگتے، ویسے اٹھا کے ڈال دی بس، سنت ہے کہ اس مٹی ڈال دیتے ہیں، 3 لب ڈال دیتے ہیں، 1 لب ڈال دیتے، اور وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا وہ مٹی کی تھیلی ذریعہ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کس شے کو ہم میں اور آپ معمولی سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کس شے کو سمجھ سکتے ہیں؟ حدیث میں شریف میں آتا ہے ایک کلمہ منہ سے نکلتا ہے خیر کا، جنت کا فیصلہ خدا کر دیتے ہیں کہ یار اس سے اچھی بات ہے، اور کلمہ خیر ایسا پھیلتا ہے قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے یہ اجتماع، بہت بڑی نعمت ہے، میں حقیقت کہتا ہوں۔ دنیا میں جانا ہوتا ہے، عالم میں جانا ہوتا ہے، نہیں ملتی جگہ، نہیں ملتی، صورتیں نہیں ہیں اسلامی ممالک میں خاص طور پر۔ اور ایک بات میں آج کل کہتا ہوں دوستوں سے، پاکستان کی تم بڑی برائیاں کرتے ہو، اس کو دیکھو پاکستان کی برائی کر رہا ہے، پاکستانی پاکستان کی برائی کر رہا ہے۔ حالانکہ میں ایسے ایسے ملکوں میں ہو کر آتا ہوں جہاں لوگ کھانے کی روٹی نہیں، اپنے ملک کی برائی نہیں کرتے۔ افریقہ والوں کے میں افریقہ اکثر جاتا ہوں، ان کا یہ کہ 24 گھنٹے میں، صرف 24 گھنٹے میں اگر کسی کو آدھی روٹی مل جائے 24 گھنٹے میں، تو 24 گھنٹے اس پر گزار دے گا اور کہے گا جی میں نے روٹی کھائی۔ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں ویسے یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، میں نے نگاہوں سے دیکھا ہے۔ چھلی مل گئی، چھلی مثلاً اس کو چھلی کھانے کو، جی میرا کام ہو گیا 24 گھنٹے کے لیے، کل کی فکر کریں۔ اور میں اور آپ کون اس مجمع میں جو کہتے ہیں جی میں بے روزگار ہوں اور وہ روٹی سے کم کر دی ہے؟ مجمع میں بیٹھا روٹی کھانا کم کر دی، صبح کو پراٹھے کھاتے پراٹھا بند کر دیا اس لیے کہ میں بے روزگار ہوں، میری آمدن کم ہے۔ 1000 برائیاں کرو پاکستان کی تم، لیکن ایک بات یاد رکھو اسلامی ممالک میں بھی میرا جانا ہوتا ہے۔ واحد پاکستان ایسا ملک ہے جب سے بنا ہے آج تک دینی خدمات میں آزادی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی ملک نہیں ملے جہاں اس طرح انداز میں حافظ بنائے جاتے ہوں، قاری بنائے جاتے ہوں، عالم بنائے جاتے ہوں، تبلیغی مراکز قائم ہوں، خانقاہیں قائم ہوں، کوئی نہیں ملے گا۔ بتاؤ کون سا ملک ہے؟ تو بتاؤ ہاتھ اٹھا کے فلاں ملک ہو، فلاں عرب ملک ہے، فلانا ملک ہے جس میں نہیں، وہاں تو ایسے اجتماع 4 بندے اکٹھے نہیں کر سکتے آپ۔ اور یہاں جس دن سے پاکستان بنا ہے قرآن کی ترویج کی آزادی، تبلیغ کی آزادی، جہاد کی آزادی، بتاؤ سب آزادی ہے۔ اگر کوئی کارروائی بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی دوسرے معاملات ہوتے ہیں، کرنے والوں کا دل بھی نہیں چاہتا کہ ہم کریں، لیکن چونکہ ہم بات گزار ہیں، ہم مجبور ہیں، تو مجبوری میں تو باپ تو بیٹے کے بھی کان کھینچ دیتا ہے۔ اگر اس کا صاحب اس کو کہے کہ آدھے پتر میں 2 لتر ماری، یہ کل تو نوکری پہ آنا ہے، تو 2 لتر مار کے آیا کرتے تھے، نوکری نہیں بچانی، پتر دن روٹی نہیں چاہیے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو، یہاں ملے گی پاکستان میں۔ جگہ جگہ مدرسے کھل رہے ہیں۔ وفاق المدارس میں اس سال امتحان دینے والوں کی تعداد 6 لاکھ کے قریب ہے۔ ایک بورڈ ہے، ایک بورڈ میں 6 لاکھ امتحان دینے والے، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد تو پتہ نہیں کتنے لاکھ ہے، کیونکہ امتحان تو سارے نہیں دیتے۔ اگر یہاں 300 طالب علم تو امتحان تو 50 طالب علم دے رہے ہیں، ان کی تعداد 6 لاکھ ہے، تو پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ان پر خرچ کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ معمولی نعمت ہے، اس لیے برائیاں نہ کیا کرو، ملک کی خیر مانگا کرو۔ خیر جب تم مانگو گے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، اللہ اچھے لوگوں کو بھیج دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، باج نہیں ہے پاکستان، اچھے لوگ آ جائیں گے۔
چنگا پتر بھی پیدا ہو جانا، جتنے ماڑے پیدا ہونے اچھا بھی پیدا ہو جائے. جو ملک کو لے کر ایک اللہ والے تھے، وہ جب بھی دعا کرتے تھے حکمرانوں، اللہ میاں ہمارے حکمران اچھے حکمران دے دے، حکمرانوں کو اچھائی کی توفیق دے دے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ حکمرانوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہو. انہوں نے کہا یار ایک حکمران کلہ ٹھیک ہو جاوے نا تو سارا کچھ ٹھیک ہے. اب ایسا سارے ٹھیک نہ ہوئے، جیسا سارے ٹھیک ہوئے وہ ٹھیک نہ ہوئے تو کوئی چیز ٹھیک ہے. اللہ سے مانگو، خیر والے لوگوں کو مانگو، اللہ دے دیں گے. ترکی میں 100 سال تک ترکی بانج رہا، لیکن دعائیں ہوئیں، خیر والے لوگ آ گئے. یا وہ ترکی تھا جہاں داڑھی رکھنے پر پابندی تھی، قرآن کا نام لینے پر پابندی تھی، آج قرآن کا مدرسے میں کھول گئے. اللہ نے اچھے لوگ بھیج دیے. اللہ ہمارے ملک کو بھی عطا فرمائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں بیان چھوٹی سی حدیث کی شرح کر کے میں ختم کرتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا اور میں نے بیان بھی مختصر کرنے کی پہلے سے نیت کی ہوئی تھی، کیونکہ قاری صاحب کو تھوڑا سا چکانا تھا. بس اتنا ہی ٹائم ہے. ملاقات بس میری رات کی ملاقات، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے بس کافی. فرمایا کہ اشراف امتی، میرے امت کے معزز لوگ کون ہیں؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا اشراف امتی. فرمایا 2 طبقے میری امت کے سب سے معزز ہیں. حملۃ القرآن، جو قرآن کے حاملین ہیں، جن میں حافظ، قاری، عالم، مفتی سارے طبقہ شامل ہیں، کیونکہ سب کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے. قرآن مخدوم ہے، حدیث خادم ہے، فقہ خادم ہے، صرف نو خادم ہے، منطق فلسفہ خادم ہے. علوم جتنے بھی علوم ہیں، 20 سے زائد علوم مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے خادم ہے قرآن مجید کے. قرآن مخدوم ہے. اس لیے ہمارے حضرت دادا پیر شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو قرآن کی براہ راست خدمت کر رہا ہے قاری صاحبان، وہ مخدوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو شیخ الحدیث ہے وہ خادم کی خدمت کر رہا ہے، مخدوم کی خدمت کر رہا ہے. اشراف امتی حملۃ القرآن، یہ پہلا طبقہ جو اللہ کے ہاں سب سے معزز ہے. دنیا کے اعتبار سے نہ دیکھو ان کو، دنیا کے اعتبار سے مولوی صاحب ایسے فلاں ایسے، یہ تو غیروں کی سازش تھی اور آج تک چل رہی ہے کہ علماء کی قدر و منزلت گھٹائی جائے لوگوں کے دلوں میں، تاکہ جہاں سے ان کی ایمان کی مضبوطی، علم ملنا ہے، روشنی ملنی ہے، اسی سے محروم ہو جائے. ورنہ سب سے معزز طبقہ یہ اشراف امتی رسول اللہ کے دور سے، حضرت پیغمبر اسلام کے دور میں بھی جو علماء صحابہ اکرام تھے، ان کا مقام دوسرے صحابہ سے آگے تھا، جن میں اول نمبر خلفائے راشدین کا تھا. یہ علماء صحابہ ہیں، مفتیان تھے، ان سے لوگ فتوے اور مسئلے پوچھتے تھے. آپ فرماتے تھے میرے بعد آئے تو ابو بکر کو مل لینا، عمر کو مل لینا، فلاں کو مل لینا، حلال حرام میں معاذ بن جبل کو مل لینا، سب سے بڑا عالم ہے. اس وقت سے یہ طبقہ چلا آ رہا ہے. صفا کے طالب علم، حضرت ابو ہریرہ جیسا انسان، جابر بن عبداللہ جیسا مفتی مدینہ، جابر بن عبداللہ حبیب رسول، سب صفا والے ہیں، مدرسوں والے. اشراف امتی پہلا طبقہ ہی ہے، سب سے معزز لوگ ہیں. وہ حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، دوسرے اللہ کے ولی جو راتوں کو اٹھ کے رب کو مناتے ہیں. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ میرے شیخ فرماتے تھے پیغمبر سلام کی 2 وراثتیں ہیں. ایک وراثت ظاہرہ جو علوم دین ہے، ایک وراثت باطنہ جو رات کو اللہ کو منانا ہے. یہ باطنی وراثت ہے، یہ باطنی وراثت. روتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے، اللہ کو یاد رکھتے تھے، اپنے باطن کو پاک رکھتے تھے. یہ باطنی وراثت ہے. 2 وراثتیں ہیں، ظاہری وراثت، باطنی وراثت.
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جو فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم یوم الکتاب والحکمہ، دن کو ان کا تزکیہ کریں، ان کو قرآن سنائیں، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، ان کو حکمت کی تعلیم دیں جو حدیث مبارکہ ہیں، یہ دن کے کام ہو رہے ہیں۔ اور رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اب ہمارے سامنے کھڑے ہو کر آپ ہم سے گفتگو کیجیے۔ ہم تمہیں بس آگاہ سے ربط خفی سے معلوم، کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں۔ دل جانتا ہے، دل جانتا ہے دل میں کیا آ رہا ہے، کیا مل رہا ہے، کیا عنایات دل پر ہو رہی ہیں۔ فرمایا یہ دو طبقے ہیں، بھیا شراب امتی، میرے امت کے سب سے معزز یہ لوگ ہیں، باقی جن کو تم معزز سمجھتے ہو ان کے پاس جو عزت کی چیزیں ہیں قابل زوال ہیں، مال ہے، مرتبہ ہے، زمینیں ہیں، کوئی دنیاوی سٹیٹس ہے، ایک دن وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب تھے، ان کا بڑا ٹیکا تھا، جس کو ٹیکا کہتے ہیں، ایسے گاڑیوں کے ساتھ یوں جاتے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ یوں جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ان کی دوستی ہو گئی کیونکہ وہ جنگ کے رہنے والے تھے، تو اس نسبت سے ہمارے پاس آئے، کسی نے وہاں سے ریفرنس دیا، ملاقات ہوئی، لیکن ان کا ٹیکا بہت تھا۔ بھاول نگر میں ریٹائر ہوئے، جب جس دن وہ ریٹائر ہوئے اور دفتر چھوڑ کے جا رہے تھے تو میں ملنے کے لیے گیا، بھائی دوست جا رہے ہیں، وہ ٹیکے والا جو نا وہ اپنا بیگ اپنے ہاتھ میں خود اٹھا کے ڈالتے، چپڑا سی بھی ڈال دیں، بڑے بڑے مالدار، تاریخ پڑھے پاکستان کی، بڑے بڑے مالدار سیٹھ پاکستان میں جن کا نام تھا، جب وہ مرے تو دیدی والوں نے کفن دیا، ان کو کفن دینے والا کوئی نہیں۔ یہ ساری شرف کی جو چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتی وقت کے ساتھ۔ ایک ٹائم آتا ہے ذلتیں مقدر ہوتی ہیں، ذلتیں مقدر ہوتی ہیں، لیکن یہ دولت ساتھ جانے والی دولت، دنیا میں کہیں جائے دولت ساتھ، علم کی دولت ساتھ ہے، روحانیت کی دولت ساتھ ہے۔ آپ جب قرآن ہوگا تب میں پہلی بھی کے ساتھ سنایا کہ میں آسٹریلیا جب پہلی دفعہ گیا ایمریٹس ایئر لائن سے، تو میں ایک طرف بیٹھا تھا، باقی جگہ پر تو جو بھی غل غبارہ، آج کل تو جہازوں کے اندر بھی ہر چیز انٹرٹینمنٹ کے نام پر دیتے ہیں۔ خیر میں تو بیٹھا ایک طرف بیٹھے تسبیح کر رہا تھا۔ ہمیں موقع اچھے ہوتے ہیں، آپ دن میں ایسے جہاز تو چھوڑتے نہیں 24 گھنٹے، ہمارے پیچھے دوست ہیں نہ چھوڑتے رہتے ہیں، لیکن پھر ایسے سفروں میں پھر مراقبے کا بھی ٹائم ملتا ہے، تسبیحات کا ٹائم بھی ملتا ہے، کوئی اپنے آپ اپنے اوپر غور کرنے کا ٹائم بھی ملتا ہے۔ تھوڑی دیر میں میرے پاس وہ جو پرسر ہوتا ہے، جو وہ عرب لڑکا آیا، اس نے میرے ساتھ انگریزی میں بات کی اور مجھے کہا کہ آپ شیخ ہیں؟ شیخ، ان کا شیخ عالم کو کہتے ہیں، شیخ عالم کو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا آپ عربی بول لیتے ہیں؟ ان کا میں نے کہا پھر عربی میں بات کریں، تھوڑی عربی میں بات کی، وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میں 13 گھنٹے کا سفر کرتا ہوں، 13 گھنٹے کا سفر ہے دبئی سے آسٹریلیا کا، 13 گھنٹے کا مسلسل سفر، کہ 13 گھنٹے جاتا ہوں، ایک دن آرام کرتا ہوں، پھر 13 گھنٹے آتا ہوں، پھر آرام کرتا ہوں 13 گھنٹے۔ کہا کہ میرے دل میں بہت معاملات ہیں ایمان کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کسی عالم کے پاس بیٹھوں، کیونکہ میری نوکری ایسی ہے، اتنی لمبی ہے، اگر میں جب گھر پہنچتا ہوں یا آسٹریلیا تو میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں کمرے سے باہر نکل سکوں، اتنا طویل سفر اور 13 گھنٹے چلتے پھرتے رہنا اور خدمت کرنا۔ تو میں نے دیکھا کہ سب تو وہ کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ ضرور کچھ شیخ معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹھو، تشریف رکھو، ہاں بات کرتے ہیں۔ گھنٹہ ڈیڑھ بات کی، تو میں نے کہا کہ میری دکان میرے ساتھ ہے، میری دکان میرے ساتھ ہے، میں مال نکالتا ہوں کہ جو پسند ہے تو لو۔ گھنٹہ بعد کے بعد وہ رونے لگا، میرا ماتھا چوما، اور چومنے کے بعد اس نے چونکہ بڑا تھا تو اس نے آرڈر دیا، بھائی
یہ جو بیٹھے ہیں صاحب ان کو بار بار پوچھو تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرے پاس ساتھی آ جائے، یعنی وہ خدمت گزار، حضرت کوئی چیز چاہیے، کوئی جوس چاہیے، فلان چاہیے. ادھر انگریز بیٹھے تھے، تو نے انگریزی میں پوچھا کہ یار یہ کوئی سواری کوئی خاص قسم کی سواری ہے کہ تم بار بار ادھر جاتے ہو؟ تو نے کہا چپ کرو. انگریز کا عربی میں ان کو گالی نکالی، اور عربی میں گالی نکالی کہ یہ تو جانور ہیں، ان کو کیا پتا یہاں انسان بیٹھا ہوا ہے. ہم نے اس کی خدمت تو میں ایک مثال سے بتا رہا ہوں کہ اشراف امت یہ کیوں کہا کہ ان کے پاس جو دولت ہے وہ دولت دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے. حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، وہاں کسی کا مال چلے گا؟ وہاں کوئی تعارف کرایا جی میں فلانی سیاسی جماعت کا فلانا ہوں. آج کل سیاسی ماحول گرم ہے نا، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. ویسے تم میں بھی تھوڑی گرمی آ جائے گی، سردی تو ویسے اللہ نے دور کر دی. دیکھو نا سورج نکلا ہے، سورج نکلا ہے. ان کا عاشق جمع ہے، درویش جمع ہے. سورج نے کہا میں نہ کیوں نہ میں ان کو دیکھوں بھائی، میں کیوں مجھ کو، میں بھی ان کو دیکھوں گا. تمہیں کیا پتا کیا کیا نظام چلتا ہے. تو مجھے بتاؤ وہاں چلے گا؟ کسی کا مال چلے گا؟ کسی کی دنیاوی تعلیم چلے گی وہاں پر؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں. دینی تعلیم، دین چل رہا ہے، روحانیت چل رہی ہے. متقین، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فرمایا میرے پاس بیٹھو متقین، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھ، میرے پیروں بیٹھ، یہاں بیٹھ، میرے پیروں بیٹھ. فرشتے بھی ان کی خدمت میں ہو. اس لیے میرے دوستو لہذا ان دو دولتوں میں سے یا تو دونوں حاصل کرو، ورنہ ایک تو ضرور حاصل کرو. اگر آپ علم کی سرحد سے آگے نکل گئے پھر دل کی دنیا کو روشن کرو، اللہ کے تعلق کو حاصل کرو، راتوں کو رونے والے بن جاؤ، ہر وقت رب تعالیٰ کا دھیان رکھنے والے بن جاؤ. اور اگر عمر ہے تو قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرو، ان علوم کو حاصل کرو، ان کو اپنے سینے میں بساؤ، اپنے اولاد کے سینے میں بساؤ. یہ کام آنے والے ہیں، یہی صدقہ جاریہ ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 85 سال کی عمر تھی حضرت کی، اور پھر 90 سال کے بعد ان کا یعنی عمر میں انتقال ہوا. 10 سپارے روزانہ تلاوت فرماتے، 10 سپارے. ہر تیسرے دن مجھے بلاتے اور کہا کہ چلو بیٹھ کر دعا کریں، کیونکہ جب قرآن ختم ہوتا ہے یا حدیث ختم ہوتی ہے تو دعا قبول کر، چلو دعا کریں. تو کبھی ہم یا بہن بھائی سب جمع جاتے ہیں، دعا کرتے. تو ایک دن میں نے پوچھا ابا جی آپ ماشاءاللہ ہر تیسرے دن قرآن ختم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہ اپنے ماں باپ اور استادوں کو بھیجتا ہوں. حالانکہ ان کو خود بھی ضرورت تھی. 85 سال کا آدمی خود ضرورت نہیں ہے. کہتا نہیں، بڑے سمجھدار لوگ تھے. کیوں؟ آپ کے کیوں؟ دلیل دوں گا جو عقل سے بھی سمجھ میں آئے گی اور نقل سے بھی. قرآن نے کہا ہے، قرآن مجید نے، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، تو ان کی اولادوں کو باوجود کمی کے ہم ان بڑوں کے ساتھ ملا دیں گے. تو یہ بڑے اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ جتنے اوپر جائیں گے تو یہ آپ پہ پہنچ جائیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء. یہ عجیب ہے، یہ عجیب. میں گھر کی بات بتا رہا ہوں. ہم تو ہمارے تو 1000 کمیاں ہیں. پہلے لوگ تو سب اللہ والے تھے. آج جو زمانہ چل رہا ہے اللہ معاف فرمائے، وہ تو بہت اونچے لوگ تھے. تو ہم ان کو مثال ثواب کر تو ان کا مقام اور اونچا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں مفت میں ان کے ساتھ میں لا دیں گے. یہ آسان کام ہے نا؟ بولو. 85 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر والدین کو بھیج رہے ہیں. میں کہ دیکھو یہ ہے صدقہ جاریہ. ورنہ 80-90 سال کا بڈھا ہو، انٹرویو کر لو، غیر عالم ہو، غیر بزرگ ہو، آپ جا کے انٹرویو کرو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. ان کو نہ خود اپنے کو یاد ہے نہ اپنے بڑے یاد ہیں. اتنی مصیبت اور پریشانی میں ہیں، اور ان کو دیکھو اپنے بڑوں کو ان کے لیے مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ. صدقہ جاریہ دراصل یہ چیز ہے. اس لیے بس میں آپ دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دل لگاؤ اور اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھاؤ. اگر چاہتے ہو روٹی کی فکر نہیں کرو، روٹی اچھی ملے گی. چوپڑی روٹی، چوپڑی روٹی وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں سوکھی ہوتی ہے، جب کھولتے ہیں تو چوپڑی ہوتی ہے. یہ مولویوں کی روٹی بھی ایسی ہوتی ہے
دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یار سوکھی روٹی، لیکن جب دیکھتے ہیں تو اندر سے دیسی گھی ہوتا ہے اس کی، لیکن اللہ چھپا کے دیتے ہیں، دکھا کے نہیں دیتے، اس لیے کہ اطمینان اور سکون کا ایک سوکھا ٹکڑا اطمینان اور دل کے سکون کے ساتھ میرے دوستو سونے کے لقمے سے بہتر ہے جس میں انسان کا دل پریشان ہے۔ میرے شیخ اور منہ میں کباب ہے اور دل پہ عذاب ہے۔ اطمینان چین دین میں ملے گا، اطمینان چین دین میں ملے گا، اللہ کی یاد میں ملے گا، اس قرآن مجید میں ملے گا، ان جگہوں کے ساتھ دل لگانے میں ملے گا۔ نجات کا ذریعہ یہاں آپ آئے ہیں معمولی نہ سمجھو، اسی پر نجات ہو جائے گی۔ یار وہاں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے گئے، ان بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے، یہی گواہ بن جائیں گے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔